اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ کا بہت ہی احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا ہے اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک سورت ہے، سورہ زلزال، اس کے آخر کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ 2 آیتیں بڑی اہم ہیں، بڑی جامع اور معنی ہیں۔ یہ 2 آیتیں بڑی خاص ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ قائم فرمایا۔ سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ نے اور خصوصاً ہم سب کے آقا و مولا فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اچھائی اور بری باتوں میں تمیز سکھائی، فرق سکھایا۔ اسلام میں 3 عقائد بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک عقیدہ اللہ پر ایمان، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس کے بغیر بھی کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہے کہ انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد ایک دوسری دنیا، ایک دوسرا جہان ملے گا جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی بہت ہی بنیادی عقائد میں سے ہے۔ تو انسان جب اس دنیا سے جائے گا اس کو ایک دوسری زندگی ملے گی۔ سب سے پہلے تو قیامت کا منظر ہوگا، میدان محشر میں ہم پہنچیں گے تو وہاں اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی، اچھائی کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور اگر ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس آیت کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کسی شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، اور اگر ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، هذه الآیۃ الجامعۃ الخاصہ، کہ یہ آیتیں بڑی خاص ہیں، بڑی جامع ہیں۔ جامع اس لیے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا انجام بتا دیا ہے، اور خاص اس لیے ہیں کہ اگر انسان ان آیتوں کو پیش نظر رکھے، ان کو یاد رکھے، ان کا دھیان رکھے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہو، اس کے دل میں یہ بات گھر کر جائے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ذرہ برابر اگر نیکی کی ہوگی تو اسے بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اسے بھی دیکھ لے گا۔ اس اعتبار سے یہ آیت بڑی خاص ہے۔ اب ذرا غور کریں اور ذرا ہم سوچیں کہ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں دل کے اندر، اللہ کی خشیت دل سے نکل گئی ہے۔ اگر کام کے موقع پر ہر قدم کے اوپر ہمارے ذہنوں میں یہ آیت ہو، ہمارے دھیان میں یہ آیت ہو، اور ہمیں یہ آیت یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو شراب پینے والا شراب نہ پیے، جوا کھیلنے والا جوا نہ کھیلے، سٹہ بازی کھیلنے والا سٹہ نہ کھیلے، رشوت لینے والا رشوت نہ لے، سود کھانے والا سود نہ کھائے، تمام گناہوں کو کام انجام دینے والا گناہوں سے بچے۔ اگر اس کے اندر یہ آیت مستحضر ہو جائے، اس کو یاد رہے، اس کو دھیان رہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ ذرہ وہاں حاضر ہوگا، اگر برائی کی ہوگی وہ بھی حاضر ہوگی، اچھائی کی ہوگی وہ بھی حاضر ہوگی۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ بڑی جامع آیات ہیں، بڑی خاص یہ آیتیں ہیں کہ اگر انسان ان کو مستحضر کر لے، انسان ہر قدم پر ان آیتوں کو سامنے رکھے، ہر کام کرتے وقت ان آیتوں کو ملحوظ رکھے، ان کو پیش نظر رکھے، تو اس سے گناہ کا صدور نہ ہو، وہ گناہوں سے بچ جائے۔ اور میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصاف کی ترازو قائم فرمائیں گے، وہاں انصاف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کی ترازوؤں کو قائم فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وہاں پتہ چل جائے گا جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی۔ جب وہاں نام اعمال پیش کیا جائے گا، اس کی کیا صورت ہوگی؟ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، جس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں کہ اگر انسان نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی یا ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کی دو شکلیں ہیں، اس کو کیسے وہاں دیکھے گا؟ تو فرمایا کہ اس کا نام اعمال اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ جو کچھ اس نے اس دنیا کے اندر کیا ہوگا، اس کا کیا دھرا سب اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، نام اعمال کی شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ایک کتاب کھول دیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لو اور خود فیصلہ کر لو، اپنی کتاب پڑھ لو، اپنے نام اعمال کو پڑھ لو، تم نے اس دنیا کے اندر کیا کیا تھا، اور خود فیصلہ کر لو۔ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا تمہارے بارے میں کہ تم انعام کے مستحق ہو یا تم سزا کے مستحق ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہاں انسان کا کیا دھرا سب اس کے نام اعمال کی شکل میں پیش کر دیا جائے گا، اور وہ دیکھ لے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر کیا کیا تھا۔ اگر چھوٹی سی چھوٹی کوئی اچھائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور چھوٹی سی چھوٹی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں انسان جب اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو وہ اپنے ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ اپنے انجام کو دیکھ لے گا، صرف نام اعمال کو نہیں دیکھے گا کہ اس نے کیا کیا تھا، بلکہ وہ اپنے انجام کو دیکھ لے گا۔ اگر اچھائی کی ہوگی تو وہ اپنا انجام دیکھ لے گا، کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے، اور اگر برائی کی ہوگی تو یہ دیکھ لے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو انسان جو اس دنیا کے اندر کر رہا ہے، چاہے وہ اچھائی کر رہا ہو چاہے وہ برائی کر رہا ہو، اگر اپنے دل کے اندر یہ مستحضر کر لے کہ نیکی بھی میں دیکھنے والا ہوں قیامت کے دن اور برائی بھی دیکھنے والا ہوں قیامت کے دن، تو وہ گناہوں سے باز آ جائے، رشوت لینے والا رشوت سے باز آ جائے، چوری کرنے والا چوری سے باز آ جائے، زنا کرنے والا زنا سے باز آ جائے، جوا کھیلنے والا جوئے سے باز آ جائے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو اپنے دل کے اندر مستحضر کر لے، اللہ کے کلام کو اپنے دل کے اندر اتار لے، اللہ کے ڈر کو، اللہ کی خشیت کو اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان آیتوں کے ذریعے سے انسان کو متنبہ کیا ہے، انسان کو آگاہ کیا ہے، انسان کو خبردار کیا ہے۔ میرے فرمان کو تم اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لو، اگر کبھی تم کو موقع ملے نیکی کرنے کا تو تم یہ نہ کہو کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، اس کو ہم کر کے کیا کریں گے۔ اگر کبھی تمہیں نیکی کرنے کا موقع مل جائے تو نیکی فوراً کر لو، کسی نیکی کو تم چھوٹا نہ سمجھو، کسی نیکی کو تم حقیر نہ سمجھو، کسی نیکی کو تم معمولی نہ سمجھو، اس لیے کہ جس نیکی کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، جس نیکی کو تم ہلکا سمجھ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں بہت بڑی ہو۔ مثال کے طور پر ہم راستے سے جا رہے ہیں، راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، اب ہم نے اس کانٹے کو ہٹا دیا کہ کسی اللہ کے بندے کو اس کانٹے سے تکلیف نہ ہو، تو یہ دیکھنے میں تو بڑا معمولی کام ہے، بڑی چھوٹی نیکی ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی اس میں وقت لگ رہا ہے،
دیکھنے میں بڑی معمولی سی نیکی ہے کہ اس نے راستے سے کانٹے کو ہٹا دیا جس سے دوسرا انسان تکلیف سے محفوظ ہو گیا، لیکن کیا پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں جب نیکی وہاں انسان دیکھے تو یہ بہت بڑی نیکی ہو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جو ذرہ برابر نیکی کرو گے یہ بھی تم اپنے نام اعمال میں وہاں دیکھ لو گے۔ ایسا نہ سمجھنا کہ یہ معمولی سی نیکی ہے، اس کا بدلہ ہمیں نہیں ملے گا، بلکہ نام اعمال میں وہاں لکھا موجود ملے گا تم کو۔ اسی طریقے سے اگر ذرہ برابر برائی کی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، تو وہ بھی انسان اپنے نام اعمال میں وہاں دیکھ لے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جب چاہے اپنی رحمتوں کی بارش کر دے، جس کو چاہے اس کو معاف کر دے اور جس کو چاہے اس کو پکڑ لے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریم ذات ہے، اس کی کریم ذات ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کوئی عمل ایسے وقت میں کر لیتا ہے اور ایسے اخلاص کے ساتھ کر لیتا ہے کہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کسی انسان نے کوئی چھوٹی سی نیکی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ایسی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اخلاص کو دیکھتا ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ بندہ یہ کام کر رہا ہے۔ اگر انسان کے اندر اخلاص موجود ہے، اگر انسان کی نظر میں وہ نیکی چھوٹی سی ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکی بہت بڑی ہوگی۔ بخاری شریف میں ایک حدیث شریف ہے، ایک روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کا ایک آدمی تھا، وہ جنگل میں جا رہا تھا، جنگل میں سفر کر رہا تھا، اس کو پیاس لگی، شدت کی پیاس لگی، اس نے تلاش کیا تو اسے ایک کنواں مل گیا۔ اس کنویں سے اس نے کسی طریقے سے پانی نکالا اور اپنی پیاس بجھا لی۔ جب وہاں سے چل دیا تو اس نے دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے سسک رہا ہے اور کنویں کے آس پاس جو کیچڑ ہوتا ہے اس کو وہ چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ اس کو رحم آیا اس کے اوپر اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پانی پلایا، مجھے پانی پیاس لگی تھی، میری پیاس بجھ گئی، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی پانی پلانا چاہیے۔ لیکن وہاں کوئی ایسا برتن نہیں تھا جس برتن سے اس کو وہ پانی پلاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھا وہ، اس نے اپنے چمڑے کے موزے کو نکالا اور اس میں پانی کو لیا اور کتے کو پانی پلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ اپنی قوم کا بڑا بدکار آدمی تھا، اور بعض روایتوں میں یہی قصہ، یہی واقعہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے۔ تو الغرض جو بھی واقعہ ہوا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کسی نیکی کو تم معمولی نہ سمجھنا، کہ وہ تمہاری نظر میں تو وہ معمولی سی نیکی ہوگی، تمہاری نظر میں تو وہ چھوٹی سی نیکی ہوگی، حقیر سی نیکی ہوگی، لیکن وہ کون سا وقت ایسا ہے، نہ جانے کون سا اخلاص تمہارے اندر اس ٹائم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف فرما دے، تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ گناہوں کے اوپر سزا ملتی ہے، بغیر توبہ کیے ہوئے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اصول کا پابند نہیں ہے، وہ جب چاہتا ہے تو معاف بھی کر دیتا ہے، اور جب پکڑنے پہ آتا ہے تو انسان کو پکڑ بھی لیتا ہے، اور جب بخشنے پہ آتا ہے تو انسان کو بخش بھی دیتا ہے۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا نیکی کمانے کی جگہ ہے، اور آخرت اس نیکی کو پانے کی جگہ ہے۔ اگر انسان یہی سوچ کر نیکیاں چھوڑ دے کہ یہ تو معمولی سی نیکی ہے، یہ تو حقیر سی نیکی ہے، یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، اس نیکی کو کر کے ہم کیا کریں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ کس درجے کی نیکی ہے، کس مقام کی نیکی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کس اخلاص کی نیکی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی بدولت انسان کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان آج کل ہمیں اسی طریقے سے بہکاتا ہے،
शैतान क्या कहता है कि तुमने तो बड़े गुनाह कर लिए हैं, ये छोटी सी नेकी करके क्या करोगे, तुम तो बहुत बड़े गुनहगार हो, कोई बड़ा काम करो, कोई बड़ी नेकी करो। ये शैतान इंसान के अंदर खलल डालता है, इंसान को बहकाता है, और छोटी छोटी नेकियां जो होती हैं शैतान इंसान को उनसे भी दूर कर देता है। इंसान एक नमाज नहीं पढ़ता, नमाज़ों की पाबंदी नहीं करता, उसके दिल में ये बात आती है कि चलो आज अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दरबार में चलें और 2 रकात पढ़ के उससे माफ़ी मांग लें। शैतान फ़ौरन दिल के अंदर डालता है कि तुमने तो ज़िंदगी भर नमाज नहीं पढ़ी है, तुम तो बहुत गुनहगार हो, अल्लाह के नाफरमान हो, 2 रकात में क्या होता है। तो फिर इंसान अगर शैतान के बहकावे में आ जाता है तो इन 2 रकातों को हल्का समझ लेता है, इन 2 रकातों को कम समझ लेता है और अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुम छोटी सी भी नेकी करोगे, ज़र्रा बराबर नेकी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला के उसको पालोगे, और अगर ज़र्रा बराबर बुराई करोगे तो इसको भी अपने नाम अमाल में पालोगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों ने